حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں تھیں. جب مرد ہمارے سامنے آتے تو ہم میں سے ہر خاتون اپنی کھلی چادر کو اپنے سر سے چہرے پر لٹکا لیا کرتی تھی، اور جب وہ گزر جاتے تو ہم اپنی چادر ہٹا لیتی. تو اس حدیث میں پردے کی فرضیت کا واضح ثبوت موجود ہے، کیونکہ پردہ فرض تھا تو تبھی وہ پاک باز خواتین حالت احرام میں بھی غیر محرم مردوں کے سامنے آنے پر اپنے چہروں کو چھپا لیا کرتی تھی. اس سے اس بات کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب احرام کی حالت میں وہ اس قدر پردے کی پابندی کرتی تھیں تو اس کے علاوہ باقی دنوں میں وہ کس قدر اس کی پابندی کرتی تھی ہوں گی. اور اس میں اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا لازمی امر ہے، کیونکہ جب احرام کی حالت میں غیر محرم مردوں کے سامنے چہرہ ننگا رکھنے کی اجازت نہیں تو کسی اور حالت میں چہرے کو ننگا رکھنا کیسے جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ اور کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ایسا تو محض امہات المومنین ہی کرتی تھیں جنہیں پردے کا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، کیونکہ باقی صحابیات بھی اسی طرح ہی کیا کرتی تھیں. جیسا کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم غیر محرم مردوں سے اپنے چہرے چھپا لیا کرتی تھیں. اور واقع افق میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ صفوان پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا کرتا تھا. اس نے جب مجھے پہچانا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگا. اس پر میں بیدار ہو گئی اور میں نے فوراً اپنی چادر سے اپنا چہرہ چھپا لیا. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ مومنہ عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کرتی تھیں. پھر نماز ختم ہونے کے بعد اپنے گھروں کو واپس پلٹتیں تو اندھیرے کی وجہ سے انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا. یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث. یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ پردہ کرنا تمام عورتوں پر فرض ہے، مسلمان عورتوں پر. اور حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عورتوں کو عیدگاہ میں آنے کا حکم دیا. تو بعض عورتوں نے کہا ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اس کی بہن چادر پہنائے. بخاری اور مسلم کی حدیث. تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کی تمام عورتیں اپنے چہروں سمیت پورے جسم کا پردہ کرتی تھیں، کیونکہ جلباب کہتے ہیں پورے جسم کو ڈھانکنے، چہرہ سمیت. اور یہ بھی کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلے، کیونکہ اگر بغیر پردے کے گھر سے نکلنا جائز ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم ان خواتین کو ضرور اجازت دے دیتے جن کے پاس پردہ کرنے کے لیے چادریں نہیں ہوتی تھیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم کہ جس خاتون کے پاس چادر نہ ہو اسے اس کی بہن چادر پہنائے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بغیر پردے کے گھر سے نکلنا عورت پر حرام ہے. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص اپنا کپڑا تکبر کے ساتھ گھسیٹے اللہ تعالیٰ روز قیامت کے روز اس کی طرف دیکھنے تک گوارا نہیں کرے گا. یہ سن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عورتیں اپنی چادروں کے کناروں کا کیا کریں؟ تو فرمایا ایک بالش تک لٹکا لیا کریں. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے تو پیر ننگے ہو جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک ہاتھ تک انہیں لٹکا لیا کریں، اس سے زیادہ نہیں. تو اس حدیث میں ذرا غور فرمائیں کہ اس وقت کی پاک باز عورتیں کس قدر پورے جسم کے پردے کا خیال کرتی تھیں کہ انہیں اپنے پاؤں تک کو ننگا کرنا گوارا نہیں تھا. جبکہ اس دور کی خواتین پاؤں تو کیا پنڈلیوں، اس دور کی خواتین پاؤں تو کیا پنڈلیوں بلکہ گھٹنوں تک اپنی ٹانگیں ننگی کر کے پھرتی رہتی ہیں، اور انہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نافرمانی کا ارتکاب کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمان عورتوں کو ہدایت دے اور انہیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.